بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں 9 کلاس آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیے بیٹا آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اپنے نئے سبق کی طرف۔ جی بیٹے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پاکستان کو درپیش جو ابتدائی مسائل تھے ان کا ذکر کیا تھا، اور اس میں ہم نے 3 مسائل پڑھ لیے تھے، اس کی ریڈنگ کر لی تھی۔ ریڈ گلف ایوارڈ، مہاجرین کی آبادکاری اور انتظامی مشکلات، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اگلی جو مشکلات جو پاکستان بننے کے بعد پیش آئی تھیں وہ کیا تھیں؟ جی نمبر 4 پہ ہے معاشی مشکلات، ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا تھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے تھے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 69 شاخیں آئیں، اور ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ دراصل کانگریس کی سازش تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا اور یہ ملک نہیں چل سکے گا تو بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے جو اثاثے تھے وہ بھی روک لیے، ٹھیک ہے۔ اب فوجی اثاثوں کی تقسیم وہ کیسے ہوئی؟ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے، یعنی 64% ہندوستان کے حصے میں آئیں گے اور 36% جو تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گے۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان کو منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں دیکھیے بیٹا زرعی مشکلات۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں ہے۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروزپور، دریائے ستلج اور مادھوپور دریائے راوی پر ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو دے دیے گئے اور 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ میں آ جائیے بیٹا سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان میں مناوادر، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا، اس نے جوناگڑھ پر 9 جون 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم سے نڈھال تھی تو بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اس گفتگو کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں تک آپ کی آج کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لانگ کوسچنس کی طرف۔
جی بیٹے، آپ کے لانگ کویسچنز میں جو آپ کا 4تھ کویسچن ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیجیے، ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے۔ جی بیٹے، آپ کے 4تھ کویسچن کا آنسر یہاں سٹارٹ ہوتا ہے ابتدائی پرابلم سے۔ ابتدائی مسائل: پاکستان کو معرض وجود میں آتے ہی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے چند جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس میں پہلا جو ریڈ گلف ایوارڈ ہے، یہ میں نے آپ کو جب پچھلی ویڈیو میں پڑھایا تھا تو یہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ شارٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اسی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ مہاجرین کی آباد کاری، اس میں بیٹا آپ نے آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی، یہاں سے لے کے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک آپ کر لیں گے۔ نیچے جو میں نے لائنز لگائی ہیں یہ آپ یاد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے کویسچن کا حصہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے، تو نیکسٹ پیج پہ انتظامی مشکلات ہیں۔ انتظامی مشکلات کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کو آپ اچھے سے بیٹا یاد کر لیجیے گا، اور لاسٹ پیراگراف جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس چوتھے میں معاشی مشکلات ہیں۔ معاشی مشکلات میں پہلی لائن آپ نے کرنی ہے کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد آپ نے تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ جو درمیان میں لائنز تھیں ان کو آپ نے کٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم ہے، وہ آپ نے سارا کمپلیٹ کر لینا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس زرعی مشکلات اور سیاسی مشکلات آتی ہیں۔ اس میں بیٹا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، تو اس کو آپ کہیں سے بھی کٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ یہ ہو گیا آپ کا لانگ کویسچن نمبر 4، ٹھیک ہے۔ اور یاد کرنے کے بعد اسی طرح سے جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں، آپ نے اس کو کاپی پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور آپ نے اپنے پیرنٹس سے اس کا آؤٹ پٹ لینا ہے کہ آپ نے کیا یاد کیا اور کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ حافظ۔